ڈاکٹر امجد ثاقب کو کون نہیں جانتا۔ انہوں نے اخوت جیسا ادارہ بنا کر پاکستان کے غریب اور محروم لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بے شمار خیر کے کام کیے، جس کے عوض انہیں حال ہی میں نوبل امن انعام کے لیے نامزد کیا گیا۔ یقیناً یہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے فخر کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جہاں بے شمار فلاحی کام کیے، وہیں انہوں نے بہت سی شاندار کتابیں بھی لکھیں۔ حال ہی میں شائع ہونے والی ڈاکٹر صاحب کی کتاب 4 آدمی میری نظر سے گزری۔ یہ کتاب محض ایک کتاب نہیں بلکہ 4 عظیم انسانوں کی ایسی داستان حیات ہے جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے اس کتاب میں اپنے علاوہ سر گنگا رام، ملک معراج خالد اور ڈاکٹر رشید چودھری کی زندگی پر روشنی ڈالی ہے۔ سر گنگا رام، ملک معراج خالد اور ڈاکٹر امجد ثاقب کے بارے میں تو ہم اکثر لوگ جانتے ہیں، لیکن ڈاکٹر رشید چودھری جیسی عظیم شخصیت کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں جس خوبصورتی سے تذکرہ کیا، وہ آنے والی نسلوں پر یقیناً بہت بڑا احسان ہے۔ اس کتاب کا انداز تحریر بہت خوبصورت ہے۔ ویسے تو یہ تمام شخصیات الگ الگ ادوار میں پیدا ہوئیں، لیکن ڈاکٹر امجد ثاقب نے ان تمام کرداروں کو تصوراتی طور پر فاؤنٹین ہاؤس لاہور میں فاؤنٹین کے سامنے بینچ پر بٹھا کر ان سے ان کی داستان حیات سنی اور ان تمام شخصیات کی زندگی کے کارہائے نمایاں انہی کی زبانی ہم تک پہنچائے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی اس کتاب میں سب سے پہلے رشید چودھری کا ذکر کیا۔ ڈاکٹر رشید چودھری کے تذکرے سے پہلے میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ فاؤنٹین ہاؤس لاہور ایک ایسی عمارت ہے جہاں ذہنی مریضوں اور نفسیاتی مسائل کے شکار بے شمار لوگوں کو رکھا جاتا ہے اور ان کے علاج معالجے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر رشید چودھری اس فاؤنٹین ہاؤس کے بانی تھے۔ وہ 1924 میں مشرقی پنجاب کے ضلع ہوشیار پور میں ایک چھوٹے سے گاؤں بھلے وال میں پیدا ہوئے۔ مشکل حالات میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، ایف ایس سی پری میڈیکل کی۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو رشید چودھری اس وقت کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھے۔ شادی کے بعد حکومت کی طرف سے اسکالرشپ ملنے پر نفسیات کی تعلیم کے لیے لندن چلے گئے۔ بقول ڈاکٹر رشید چودھری، علم نفسیات کی طرف آنا ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ لندن سے واپسی پر مختلف عہدوں پر کام کرتے رہے اور 1974 میں انہیں میو ہسپتال میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بنا دیا گیا، جہاں انہوں نے دماغی مریضوں کے لیے پہلی دفعہ ایک الگ وارڈ بنوایا۔ سائیکیٹری کے پروفیسر کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے ریٹائرڈ ہوئے۔ ڈاکٹر رشید چودھری کو ریٹائرمنٹ کے بعد حکومت کی طرف سے مختلف ممالک میں اعلیٰ عہدوں پر کام کرنے کی آفرز ہوئیں، لیکن انہوں نے فاؤنٹین ہاؤس کی خاطر تمام آفرز ٹھکرا دیں اور باقی زندگی فاؤنٹین ہاؤس کے دکھی لوگوں کے لیے وقف کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا اسی فاؤنٹین ہاؤس کی بدولت ڈاکٹر رشید چودھری کو جانتی ہے۔ فاؤنٹین ہاؤس کا آغاز امریکہ کے شہر نیو یارک سے ہوا۔ امریکہ میں دنیا کا پہلا فاؤنٹین ہاؤس اس وقت بنا جب 5 افراد جو ذہنی امراض کا شکار تھے نے مل کر ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا۔ وہ مینٹل ہسپتال سے علاج مکمل ہونے کے بعد اس قابل نہ تھے کہ وہ معمول کی زندگی گزار سکیں، اس لیے انہوں نے کرائے کا مکان لے کر ایک ساتھ رہنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو وانا کہنے لگے، جس کا مطلب تھا وی آر ناٹ الون، یعنی ہم اکیلے نہیں۔ بعد میں انہوں نے اپنا ایک کلب بنا کر مستقل رہائش کے لیے ایک گھر خرید لیا، جس کے سین میں ایک فاؤنٹین یعنی فوارہ لگا تھا۔ اس فوارے کی وجہ سے ہی وہ گھر فاؤنٹین ہاؤس کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جو افراد مینٹل ہسپتال سے فارغ ہوتے وہ کچھ عرصہ کے لیے ان کے پاس آ کر رہتے۔ اپنے منفرد کام کی وجہ سے بہت جلد یہ کلب ایک تنظیم کی صورت اختیار کر گیا اور اس تنظیم کو اس قدر پذیرائی ملی کہ دنیا کے 14 ممالک میں ذہنی مریضوں کے لیے اسی طرز پر فاؤنٹین ہاؤس بن گئے۔ لاہور کا فاؤنٹین ہاؤس بھی ان 14 اداروں میں ہی شامل ہے۔ ڈاکٹر رشید چودھری 1968 میں نیو یارک کے، جہاں انہوں نے ذہنی امراض کے شکار لوگوں کا فاؤنٹین ہاؤس دیکھا اور وہ اس سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہیں انہیں پاکستان میں ایسا ادارہ بنانے کا خیال آیا۔ 1971 عیسوی میں پاکستان واپسی پر انہوں نے ایمپریس روڈ پر ایک چھوٹا سا گھر لیا اور اس نیک کام کا آغاز کر دیا۔ مختصر عرصہ میں مریضوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے کسی بڑی عمارت کی تلاش شروع کر دی۔ رشید چودھری کو لاہور میں ایک ایسی عمارت کا علم ہوا جہاں پاکستان بننے سے پہلے ہندو بیوہ عورتیں رہتی تھیں، لیکن اب وہ عمارت خالی تھی۔ عمارت انتہائی کشادہ اور شاندار تھی۔
ان دنوں پنجاب کے وزیر اعلیٰ ملک معراج خالد تھے۔ رشید چودھری نے وزیر اعلیٰ سے اس عمارت کو ذہنی مریضوں کے لیے مختص کرنے کی درخواست کی۔ ملک معراج خالد چونکہ ایک خدا ترس انسان تھے، اس لیے انہوں نے فوراً وہ جگہ ذہنی مریضوں کے لیے الاٹ کر دی۔ لہٰذا ہندو بیوہ عورتوں کے لیے بنایا جانے والا گھر ان دکھی لوگوں کے کام آ گیا جو مختلف ذہنی و نفسیاتی مسائل کا شکار تھے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے اپنی کتاب 4 آدمی میں جہاں فاؤنٹین ہاؤس کا تذکرہ کیا، جس کے روح رواں ڈاکٹر رشید چودھری تھے، وہیں اس عظیم انسان کا بھی ذکر کیا جس نے ہندو بیوہ عورتوں کے لیے عمارت تعمیر کروائی تھی۔ 100 سال پہلے ہندو معاشرہ کے رسم و رواج بہت عجیب تھے۔ بیوہ عورتیں اپنے خاوند کی وفات کے بعد بے آسرا ہو جاتی، بلکہ زمانہ قدیم میں تو ان بیوہ عورتوں کو خاوند کی لاش کے ساتھ ہی زندہ جلا دیا جاتا تھا، جسے ستی کرنا کہا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ رسم تو دم توڑ گئی، لیکن ہندو بیوہ عورتوں کی زندگی اس قدر مشکلات کا شکار رہی کہ وہ عورتیں موت کے لیے دعائیں مانگتی تھیں۔ اس دور میں ایک شخص نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ہندوستان میں 1.5 کروڑ بیوہ عورتیں موجود ہیں، جن میں 1 کروڑ ہندو ہیں۔ اس شخص نے 1914 میں ایک ایسوسی ایشن بنائی اور ان بیوہ عورتوں کی شادی کی مہم کا آغاز کیا۔ یہ ایک انقلاب کی بنیاد تھی۔ 1914 عیسوی میں اس ایسوسی ایشن نے 12 شادیاں کروائیں۔ 1920 میں یہ تعداد 220 ہو گئی، 1922 میں 450 اور 1932 میں اس ایسوسی ایشن نے 40,000 شادیاں کرائیں۔ اس ایسوسی ایشن کا کام رفتہ رفتہ پورے برصغیر میں پھیل گیا۔ کم بیوہ عورتوں کی شادی تو کروا دی جاتی، لیکن بڑی عمر کی بیوہ عورتیں جو دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں، ان کے لیے اس شخص نے حکومت برطانیہ سے ایک ہندو بیوہ گھر کے نام سے ادارہ بنانے کی درخواست کی، جسے حکومت نے مان لیا۔ اس ادارہ کے لیے حکومت نے جگہ تو دے دی، لیکن اس بیوہ گھر کی تعمیر کے لیے 2.5 لاکھ روپے اس شخص نے اپنی جیب سے ادا کیے، اور یوں اس ہندو بیوہ گھر کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد 1922 میں اس گھر کا افتتاح اس وقت کے گورنر سر ایڈورڈ میگلیگن نے کیا۔ ہندو بیوہ گھر بنانے والے اس عظیم انسان کا نام سر گنگا رام تھا۔ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد یہ عمارت ہندو بیوہ عورتوں سے تو خالی ہو گئی، لیکن گنگا رام کی اس نیکی کا سفر ختم نہ ہوا۔ 1974 عیسوی میں وہی عمارت ایک بار پھر دکھی انسانیت کے کام آئی، جہاں ڈاکٹر رشید چودھری نے ذہنی اور نفسیاتی امراض کے شکار لوگوں کے لیے ایک فلاحی ادارہ بنا دیا۔ ماضی کا ہندو بیوہ گھر اب فاؤنٹین ہاؤس کی صورت ایک عظیم فلاحی ادارہ بن چکا ہے، جس کی شاخیں پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی کھولی جا چکی ہیں۔ سر گنگا رام ہندو بیوہ عورتوں کے لیے اگر بھگوان کا درجہ رکھتے تھے، تو ڈاکٹر رشید چودھری بے شمار ذہنی و نفسیاتی مسائل کے شکار لوگوں کے لیے مسیحا بن گئے۔ یہ دونوں عظیم شخصیات اپنے فلاحی کاموں کی بدولت ہمیشہ زندہ رہیں گی۔